بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع والستون، سبق 67 اور الاملاء مفردات۔ قرأ اس نے پڑھا، انبأ اس نے خبر دی، قرئ وہ پڑھا گیا، اور وضع وہ چمکا، بدء سستی، ملء بھرا ہوا، سماء آسمان، اضاء اس نے روشن کیا، شیء چیز، فیء مال غنیمت، ایام دن، اجازۃ رخصت، المسجد الجامع جامع مسجد، ذوالقعدہ ذوالحجہ مہینہ، الجمل بدأ الامتحان السنوی من اول شعبان امتحان شروع ہوا، سالانہ امتحان شروع شعبان سے، واستمر ستۃ ایام اور جاری رہا 6 دن، قرأ الطلاب دروسهم طالب علموں نے اپنے سبق پڑھے، وفہموها اور ان کو سمجھا، وحفظوها اور ان کو یاد کیا، ودخلوا فی الامتحان اور امتحان میں داخل ہوئے، واجابوا عن الاسئلة اجابات جیدۃ اور جواب دیے سوالوں کے عمدہ جوابات، وخرجوا من قاعة الامتحان فرحین مسرورین اور نکلے امتحان حال سے اس حال میں کہ خوش تھے، فرحین خوش، مسرورین مسرت والے خوش تھے۔ تبدأ الاجازۃ السنویۃ من منتصف شعبان شروع ہوتی ہیں سالانہ چھٹیاں نصف شعبان سے، فیرجع الطلاب الی بلادہم پس طالب علم لوٹتے ہیں اپنے شہروں کی طرف، لزیارت آبائہم و امہاتہم و اقاربہم اپنے آباء، اپنے ماؤں اور اپنے رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے۔ آگے املاء کے قاعدے بیان کیے کہ اگر حمزہ قطعی آخر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو وہ حمزہ قطعی 2 حال سے خالی نہیں، اس کا ماقبل متحرک ہوگا یا ساکن۔ اگر ماقبل متحرک ہو تو اس حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مشابہ حرف کی شکل میں لکھا جائے گا، یعنی اگر اس حمزہ سے پہلے فتح ہے تو اس حمزہ کو الف کی شکل میں لکھا جائے گا، اس حمزہ سے پہلے کسرہ ہے تو اس حمزہ کو یا کی شکل میں لکھا جائے گا، اس حمزہ سے پہلے اگر ضمہ ہے تو حمزہ کو واو کی شکل میں لکھا جائے گا۔ حمزہ سے پہلے فتح ہو، اس کی مثال قرأ انبأ۔ یہاں پر حمزہ سے پہلے را اور با پر فتح ہے، اسی وجہ سے حمزہ کو الف کی شکل میں لکھا۔ حمزہ سے پہلے کسرہ ہو، اس کی مثال قرئ انبیاء۔ یہاں پر حمزہ سے پہلے را اور با پر کسرہ ہے، اسی وجہ سے حمزہ کو یا پر لکھا۔ حمزہ سے پہلے ضمہ ہو، اس کی مثال وضع۔ اس میں حمزہ سے پہلے ضاد پر ضمہ ہے، اسی وجہ سے حمزہ کو واو کے اوپر لکھا۔ اور اگر حمزہ کا ماقبل حرف ساکن ہے تو پھر اس حمزہ کو الگ لکھیں گے، جیسے دفء، بطء، ملء۔ یہاں پر دیکھیں تو حمزہ سے پہلے سکون ہے، حمزہ سے پہلے فا پر سکون جزم ہے، بطء میں دیکھیں، ملء میں حمزہ سے پہلے جزم ہے تو اس حمزہ کو الگ لکھا گیا۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ اگر حمزہ قطعی لفظ کے آخر میں آئے تو حمزہ قطعی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا ماقبل متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ اگر اس کا ماقبل متحرک ہو تو پھر اس حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مشابہ حرف کی شکل میں لکھیں گے، یعنی حمزہ سے پہلے اگر فتح ہے تو حمزہ کو الف کی شکل میں، اور اگر حمزہ سے پہلے کسرہ ہے تو حمزہ کو یا کی شکل میں، اور اگر حمزہ سے پہلے ضمہ ہے تو اس حمزہ کو واو کی شکل میں لکھیں گے۔ فتح کی مثال قرأ انبأ، حمزہ سے پہلے کسرہ ہو، اس کی مثال قرئ اور انبیاء، اور حمزہ سے پہلے ضمہ ہو، اس کی مثال وضع۔ اور اگر حمزہ کا ماقبل ساکن ہے تو اس کو الگ لکھیں گے، جیسے دفء، بطء، ملء۔ یہاں پر حمزہ ہے اور اس کا ماقبل ساکن ہے تو حمزہ کو الگ لکھا گیا۔ آگے کلمات کے معنی ہیں۔ انبأ اس نے خبر دی، اضاء اس نے روشن کیا، قرئ پڑھا گیا، ضوء اس کا معنی ہے روشنی، اور استمر جاری رہا، دفء گرمی، فیء مال غنیمت یا سایہ، اور بدء کا معنی آہستگی، ملء بھرا ہوا، اقارب کا معنی رشتہ دار۔